بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ معیشت تباہ ہوئی، ہاں صاحب نے کہا گھبرانا نہیں۔ بےروزگاری میں اضافہ ہوا، ہاں صاحب نے پھر کہا گھبرانا نہیں۔ مہنگائی اور افراط زر بڑھا تو میرے محبوب وزیر اعظم نے پھر کہا کہ گھبرانا نہیں۔ کاروبار تباہ ہوئے لیکن قوم کو یہ پیغام ملا، گھبرانا نہیں۔ جی ڈی پی ریٹ گرا، ڈالر کی قیمت بڑھی تو بھی خان صاحب کا موقف یہی تھا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے لیکن وزیر اعظم نے گھبراتے ایک بار پھر کہا ہے کہ گھبرانا نہیں۔ لیکن اب مسئلہ گھبرانے کا نہیں، جان بچانے کا ہے۔ وزیر اعظم کا تو پیغام یہ ہے کہ کرونا مزید بڑھے گا لیکن گھبرانا نہیں۔ تو ایک وہ ہے جنہیں یہ امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے حکومت بدلی ہے قوم نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ لیکن ہر کام حکومت پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ حکمران خوش قسمت بھی ہوتے ہیں، خوش قسمتی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پیپل پارٹی کو جب حکومت ملی تو دہشت گردی کا طوطی سر چڑھ کر بولنے لگا، خود کش حملے، بم دھماکے، معیشت خراب، عدلیہ سے جھگڑے، بدترین لوڈ شیڈنگ اور غداری کے فتوے، کبھی میمو گیٹ کیس، کبھی کوئی اور کیس، کبھی فلاں کیس، کبھی فلاں کیس۔ اس کے بعد نواز شریف حکومت میں آئے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گر گئی جس سے مہنگائی قابو میں آ گئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوئے، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی۔ بدترین لوڈ شیڈنگ جو پیپل پارٹی کے دور میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ گروتھ ریٹ بڑھ گیا، سڑکیں اور پل بننے لگے، ترقیاتی کام دھڑا دھڑ ہونے لگے، بینکوں کی شرح سود انتہائی کم سطح پر چلی گئی۔ تو عام تاثر یہ تھا کہ پچھلے دور حکومت میں حالات مجموعی طور پر بہتر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارتی خسارہ، بیرونی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ اور ایکسپورٹ میں کمی یہ بھی ساتھ ساتھ رہی۔ کاروباری سرگرمیاں اس کے باوجود چلتی رہی۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے آنے کے بعد معیشت نیچے جانے لگی، قرضوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، گردشی قرضے بھی بڑھ گئے، جی ڈی پی ریٹ گرنے لگا اور اب تک گرتا چلا جا رہا ہے، روپے کی قدر گری اور اب تک گرتی چلی جا رہی ہے، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی اور اب تک پڑتی جا رہی ہیں۔ ہاں صاحب اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر انتہائی نچلی سطح پر چلی گئی ہیں، بلکہ امریکی تیل تو اپنی 17 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ تیل کی قیمت 6% کم ہو کر $25.41 فی بیرل ہو گئی ہے۔ برطانوی تیل بھی گر رہا ہے، سعودی تیل بھی گر رہا ہے، تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ اب نواز شریف کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کے دور میں عالمی منڈیوں میں چونکہ تیل سستا ہو گیا تو انہیں اس کی بلیسنگ ہو گئی، اس کی وجہ سے مہنگائی پر قابو رہا۔ تو یہ سہولت تو آج موجودہ حکومت کو بھی حاصل ہو گئی ہے، لیکن خوش قسمتی کا ہوا ہے کہ عوام کے سر پر بیٹھ ہی رہا۔ ویسے تو خان صاحب پر ہمیشہ قسمت مہربان رہی ہے اور اب بھی مہربان ہے، اگر نہ ہوتی تو وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کیسے موجود ہوتے؟ تو آج ان پر قسمت مہربان ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے اور آپ سب کے وزیر اعظم ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی ہی نہیں بلکہ قوم کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور خان صاحب کا ہے یا حکومت کا ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے اور بہت سے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب سیاسی محاذرائی سے گریز کرتے تو قوم کو مشکلات سے بچا سکتے تھے۔ اس لیے کہتے کہ جب برا وقت چل رہا ہو تو آپ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو لگتا یوں کہ ہماری معیشت کا اس وقت یہی حال ہے۔ خان صاحب نے قوم کو امتحانات میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، سخت فیصلے کیے اور خیال یہ تھا کہ معیشت کو بہتر سمت میں ڈال دیں گے۔ لیکن اب کرونا وائرس کیا کریں؟ کرونا وائرس تو ایسی افتاد ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تو اس کرونا وائرس نے ہمارے بھی کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا، یعنی جو خان صاحب نے کیا کرایا ہوگا ان کے نزدیک بہتر ہوگا لیکن اس پر پانی پھیر گیا ہے۔ خان صاحب اپنے فیصلوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے ناقدین حکومت کے سمت درست نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہے۔ حکومتی پالیسیوں کے اب تک کے نتائج تو بہت اچھے نہیں تھے، لیکن کرونا وائرس نے ایک بار پھر حکومت کو فیس سیونگ دے دی ہے اور اب تمام ناکامیاں کرونا وائرس کی گود میں ڈالی جا سکتی ہیں۔
عالمی اداروں نے جی ڈی پی میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا ہے، جو حکومتی دعووں کے مطابق اس وقت 2.9 یعنی 2.9% ہے، جبکہ آزاد ذرائع اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ 2.25 یا 2.5% ہے، لیکن گورنمنٹ کی اگر بات مانی جائے تو اب جو پریڈکشن ہے وہ تو اس سے کہیں کم ہو رہی ہے، یعنی 2.5% سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جی ڈی پی مزید گرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو بے روزگاری ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ آئے گا۔ اب تک جو معیشت تباہ ہوئی ہے وہ مزید تباہ ہو سکتی ہے، اور اب تک جو کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی ہیں وہ مزید ماند پڑ سکتی ہیں۔ لیکن اب الزام حکومت پر نہیں بلکہ کرونا وائرس کے سر پر جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ 12.5% ہے، جبکہ طبی آلات اور صنعتوں کے لیے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا۔ کل ہی مانیٹری پالیسی آئی ہے، یعنی طبی آلات کے لیے سود 3% اور صنعتوں کو 7% پر قرض دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ حکومت خود 12.5% پر بانڈ بیچ رہی ہے۔ یعنی اس پالیسی کے نتیجے میں ہوگا کیا، اس کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں۔ یعنی 2 نمبر قسم کے لوگ آئیں گے، وہ حکومت سے 7% پر 3% پر قرض لیں گے اور 12.5% منافع دینے والے بانڈ خریدیں گے، اور گھر بیٹھے 5.5% منافع حاصل کریں گے۔ اب ہم گھبرائیں نہ تو اور کیا کریں؟ کام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ دیکھیں امیر صاحب، گورنمنٹ بہت لیٹ ہو گئی، کیونکہ جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا نومبر کے اندر خبریں آنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد خاصا تیزی سے پھیل گیا، اور چائنیز کی طرف سے سب سے پہلے پاکستان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے بارڈر سیل کریں، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہاں سے پاکستان نہ چلا جائے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر نکلنا شروع ہوا، کم کے اندر نکلنا شروع ہوا، تو زیدان میں سب سے پہلے انہوں نے کوارنٹائز کرنا شروع کیا۔ میرا خیال ہے کامران بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے آج ہوئی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہم نے ان کو ریفارم پہ سپورٹ کیا، لیکن آج جو کنڈیشن ہے، آج ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 0.75% نیچے کیا جو انہوں نے۔ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے۔ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ میں کپتان والی اور ایک جگہ پہ آپ نے پھیلا دیا سارا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ 16,000 لوگ واپس آئے، 16 سے 17,000 فوت ہو گئے بارش کی وجہ سے۔ 16 سے 17,000 لوگ واپس آئے، 16 سے 17,000 ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی معیشت کو حکومت کو بہت پیسے لگانے پڑیں گے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور جو بے روزگار ہوں گے ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ یہ انویسٹرز کے لیے نہیں، یہ جو چل رہی بزنس ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ ابھی اگر یہ جو میرے سے ایک رپورٹ مجھ سے مانگی گئی تھی کہ اگر ان کے ضمیر کو کرونا وائرس نہیں لگ چکا تھا اور سالوں پہلے ان کو لگ چکا ہے، تو پہلے تو یہ جب پہلا جاوید چودھری کا کالم آیا تو اس کے بعد ایک باضمیر بندہ جو ایک جج بھی رہ چکا ہو وہ اس منصب پہ کیسے بیٹھا رہتا؟ جو سارے تقریباً بہت سارے، میں کل پروگرام دیکھ رہا تھا، شامی صاحب بھی اس میں تھے، باقی صاحب بھی تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس متحد ہو جانا چاہیے ہمیں۔ تو کیا یہ پہلا کسی اونر کو پکڑا گیا ہے اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہ اس وقت ہمیں متحد ہونا چاہیے؟ ماضی میں کچھ نہیں ایسا ہوا۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے یعنی اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کل جاری کی، اس کا آج امپیکٹ بھی دیکھنے میں آیا اور پاکستان سٹاک مارکیٹ دھڑام سے گئی۔ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر، جنرل مشرف کے دور میں یہ اکانومسٹ رہے، گورنمنٹ میں بھی رہے، ان پاور رہے، پاور پلے میں بتا رہے ہیں کہ حکومت کو ایکچولی کیا کرنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو یہ جو شرح سود دی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں؟ واچ ڈاکٹر زبیر۔ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی معیشت کو حکومت کو بہت پیسے لگانے پڑیں گے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور جو بے روزگار ہوں گے ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ یہ انویسٹرز کے لیے نہیں، یہ جو چل رہی بزنس ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ ابھی اگر یہ جو میرے سے ایک رپورٹ مجھ سے مانگی گئی تھی وہ میں نے تیار کی، اس پر ہمارے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ہو رہی ہے نسٹ میں اگلے 2-4 دنوں میں۔ اس میں میں نے یہی سفارش کی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنے جناب ریسورسز موبلائز کرنے ہیں، اور اگر ہم قرضے لیں گے تو بھی اس مرتی ہوئی معیشت کے اوپر اور بوجھ ہے، اور اگر ٹیکس اور ڈالتے ہیں تو وہ بھی بوجھ ہے۔ اس وقت ہمیں
اپنی بجٹ کے اندر ہم نے بچت ڈھونڈنی ہے، اور اس سے بڑی بچت کیا ہو سکتی ہے کہ سود خوروں کو جو 1000 ارب روپے جا رہا ہے، 1000 ارب روپے صرف سود خوروں کو جا رہا ہے اس انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، اس کو ہم وہ ایسے تو 3.25 ارب ہے، لیکن یہ 1 ارب پیسہ ڈالرز انوائٹ بھی تو کر رہے ہیں، جو آپ ہاٹ منی کا کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی ڈالرز انویسٹ ہو رہے ہیں ٹی بل میں. جناب دیکھیں ابھی کوئی گئے تو نہیں ہے باہر ڈالر؟ نہیں، کیوں نہیں گئے؟ 800-900 ملین چلے گئے. دیکھیے میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہاٹ منی ایک دفعہ آپ لے آئیں تو پھر آپ کو یہ ایک قسم کی آپ کے اوپر آپ ہاسٹیج بن جاتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا تو وہ پیسہ جائے گا، اور کبھی کبھار تو خود بھی چلا جاتا ہے. اب یہی ہوا ہے، ابھی تک انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کیا تھا. اس سے پہلے پچھلے 2-3 ہفتوں میں اسٹیٹ بینک کے بقول اسٹیٹ بینک کے اعداد شمار 8.5 کے 900 ملین ڈالرز واپس چلے گئے. یہ پیسے پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں آئے، یہاں پر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہ آئے تھے صرف سود کمانے کے لیے، اور جب ان کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے وہ چلا گیا. ابھی اور بھی پڑے ہیں، دیکھیے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے تو اس کے اوپر باہر جانے کے اوپر قدغن لگائیں، اس کے اوپر کیپٹل کنٹرولز لگائیں، اور اس انٹرسٹ ریٹ کو فوراً کم کریں تاکہ ہماری بجٹ میں اتنا ایک وہ بچے، ایک سیونگ ہو جو ہماری حکومت عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر سکے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کرونا وائرس عالمی اسے حکومت کی مجبوری سمجھیں یا پھر ناقص حکمت عملی، جو کل تک دوسروں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے مصنوعی مارکیٹ کھڑی کی ہوئی ہے، یعنی روپے کو یا معیشت کو مصنوعی سہارا دیا گیا. اب خود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. یورپ اور دیگر ممالک سے لوگ 3 سے 4% پر قرض لیتے ہیں، یعنی یورپ میں بہت سے ملکوں، برطانیہ میں 3-4% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو وہاں سے لون لینے کے بعد اسے پاکستانی بینکوں میں لا کے جمع کرایا جاتا ہے اور اس پر منافع حاصل کیا جاتا ہے. تو حکومت کو اس طریقے سے ڈالر تو مل رہے ہیں، کیونکہ ڈالر بھی حاصل کرنا ایک بہت بڑا وہ چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کاروبار ہو نہیں رہا، کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، ماند پڑی ہوئی ہیں. بعض لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی کرنے کا مقصد بس چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس میں کوئی اور ان کا شاید ذاتی انٹرسٹ بھی ہو. لیکن حکومت انٹرسٹ ریٹ میں اگر مناسب کمی کر دیتی، یہ اچھا موقع تھا کہ جب آپ کی معیشت کو ضرورت تھی ایک اچھی حکمت عملی کی، تو معیشت مزید گرنے سے بچ سکتی تھی. ان حالات میں جب آپ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فنڈ بھی مختص کرنے ہیں، اپنی آمدنی میں سے پیسہ نکالنا ہے، تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ موقع ہم نے کھو دیا. انٹرسٹ ریٹ میں آٹے میں نمک برابر کمی کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ مسلسل گر گئی ہے، اور اب وہ 30,000 یعنی جو مارکیٹ کبھی 40-50,000 ہوا کرتی تھی 30,000 پہنچ گئی ہے. تو اللہ جانے حکومت کی معاشی ٹیم کے ارادے کیا ہے، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یا تو معیشت کی سمجھ نہیں ہے یا پھر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر اسے بحران سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو کرونا وائرس کی اپڈیٹ بھی دیں گے اور یہ بتائیں گے جو کرنٹانہ بنے ہیں جہاں پہ رکھا جاتا ہے لوگوں کو، ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے 3-4 مقامات کے حوالے سے، اور دنیا کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد. اس کے علاوہ یہ اسٹیٹ بینک کی جو ابھی مانیٹری پالیسی ہے اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی. ایک بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو موضوعات اور بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کرونا وائرس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے. جب ہم پوری دنیا یعنی پاکستان کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن میڈیا کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں اور میڈیا بھی آپس میں ہمیں برسر پیکار نظر آتا ہے. تو رپورٹر میں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو جیو میں دکھایا کہ ان کے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کیا گیا، اس پر جو انہوں نے بات کی، اور اب ان کا جو اپوننٹ گروپ ہے وہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے. تو ذرا جرنلسٹوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یقینی طور پہ آپ کو دکھائیں گے کہ کرونا اور کوارنٹائن کی کیا سٹیٹس ہے.
वक्त जो सारे तकरीबन बहुत सारे, मैं कल प्रोग्राम देख रहा था, शामी साहब भी उसमें थे, बाकी सब भी थे, तो वो कह रहे थे कि बस मुत्तहिद हो जाना चाहिए हमें। तो क्या ये पहला किसी ओनर को पकड़ा गया है और ये पहला वाकया है कि ये इस वक्त हमें मुत्तहिद होना चाहिए? माजी में कुछ नहीं ऐसा हुआ और माजी में भी यही रवैये थे। देखें, अगर तो वाकयातन सहाफत पर हमला हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए, और पाकिस्तान में ये मिसालें मौजूद रही हैं। सहाफ़ियों ने ये जो आज़ादियाँ हासिल की हैं, ये बड़ा लड़के बड़ी कुर्बानियाँ देके हासिल की हैं। आपका सवाल है कि पहले कभी ऐसा हुआ? देखिए, मैं 2 इंसिडेंट तो अभी आपको कोट कर देता हूँ। एक तो बोल, जिस चैनल में अभी मैं काम करता हूँ, एक न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी, 24 घंटे के अंदर अंदर खबर छपती है एग्जैक्ट के हवाले से, जिसका बोल टीवी से कोई उसके लाइसेंस से ताल्लुक नहीं। शुएब शेख को पकड़ लिया जाता है, बोल चैनल को बंद कर दिया जाता है, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है, और फिर उस वक्त जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के नाम जो अब ये कह रहे हैं कि ये आज़ादी सहाफत का मसला है, बोल से लाखों करोड़ों रुपए की फिनोमिनल सैलरीज ले रहे थे। पर्क्स उनके 2-2 गाड़ियां थी, उनके पास मर्सिडीज भी थी, उनके पास एसयूवीज भी थी। उन्होंने ये कहा, इस्तीफा दे दिया दूसरे दिन ये कहकर कि जनाब शुएब साहब आप अपना नाम क्लियर करें। बोल से कोई ताल्लुक नहीं था उस स्टोरी का, वो एक और कंपनी, एग्जैक्ट एक बिजनेसमैन की 6 कंपनी हो सकती हैं, वो चले गए। बहुत से नामवर दोस्त हमारे इस्तीफा दे के आ गए थे। और उन्होंने फिर जो पैसे, यानी करोड़ 50-50 लाख इतनी तनख्वाहें थी। फिर सलमान इकबाल साहब के खिलाफ पर्चा हुआ था, और उस दहशतगर्दी का पता नहीं, बगावत का हुआ था, ठीक है, लेकिन कोई उस वक्त किसी ने नहीं कहा मुत्तहद होना चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए। देखिए, मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर अगर मैं ये कहूं कि सहाफती बरादरी तो बिल्कुल तकसीम नहीं, लेकिन दरबारी जरूर तकसीम है। हर हुकूमत के 2-4 दरबारी होते हैं जो गलत को सही और सही को गलत बनाकर पेश करते हैं, हुकूमत के मुखालिफिन की भी क्लास लेते हैं। तो ये सारी लड़ाई सरकार की खुशनुदी के लिए होती है। सरकार की ये ख्वाहिश होती है कि सारा मीडिया ही सरकार का मदा ख्वाह हो, यानी हुकूमत कोई ऐसे काम करे जिनके ऊपर मीडिया तनकीद ही ना करे। ऐसा होता नहीं है, तो फिर ये लगता है कि मीडिया तकसीम हो गया, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म करता है उसको मुखालिफिन में डाल दिया जाता है। ज्यादातर मीडिया नकाद होता है, और हर हुकूमत में आपको एक मीडिया की बड़ी तादाद नजर आएगी जो हुकूमत पर तनकीद करता नजर आता है, क्योंकि बेसिकली ये मीडिया की जॉब होती है। अब जिन्हें सरकार के पहलू में जगह मिल जाती है उसे सब हरा हरा नजर आता है। जो ज्यादा सहाफी बनने की कोशिश करता है और ज्यादा खामियां तलाश करता है तो फिर उसकी गर्दन नाप ली जाती है। तो हकीकत यह है कि कल जो हुकूमत पर तनकीद करते थे वो आज इनाम याफ्ता होकर खिल्लत फाखरा पा चुके हैं। जो कल हुकूमत के पहलू में बैठे थे, मौजें लूट रहे थे, आज वो ज़िंदान में पड़े हुए हैं। तो पिछले कई सालों से लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत मीडिया को भी आपस में लड़ाकर तकसीम कर दिया गया है। खासकर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जंग और जियो ग्रुप की सहाफती तारीख कोई 70-80 साल पुरानी है, लेकिन बोल टीवी जब शुरू हुआ तो उस वक्त ये शुबा जाहिर किया गया, मीडिया के अंदर ये परसेप्शन था कि इसके जरिए मीडिया को तकसीम किया जाएगा, ताकतवर मीडिया हाउस के लोगों को अच्छी नौकरियां, भारी तनख्वाहों का लालच देकर तोड़ा जाएगा। और ये काम उस वक्त हुआ, एक मसनूई मार्केट खड़ी हुई, तो मीडिया एकदम क्राइसिस में आ गया। तो नतीजा ये निकला कि जब शुएब शेख साहब जाली डिग्री केस में पकड़े गए तो उनके साथ खड़े होने वालों की तादाद बहुत कम थी। ARY खुद को जियो का मद्दे मुकाबल समझता है, ये उसका हक है, हर चैनल समझता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ARY भी समझता है कि वो जियो के स्टेटस का या मद्दे मुकाबल में। तो मुश्किल ये है कि एक वक्त में अगर 2-3 बड़े मीडिया ग्रुप हो जाएं तो वो हुकूमत के साथ ही चल सकते। एक आधी ग्रुप होता है जो हुकूमत के साथ बिल्कुल सही तरीके से चलता है, बाकी चूंकि जब नंबर 2 नंबर 3 होते हैं तो वो समझते हैं हमें नजरअंदाज कर दिया गया है, तो वो फिर क्रिटिसिज्म करने वालों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंग और जियो पाकिस्तान का लीडिंग मीडिया ग्रुप है। इसीलिए अब मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर मीडिया में आवाज उठाई जाती है, और बाकी उनकी मुखालफत करके या तो किसी को खुश करने की जद्दोजहद में मसरूफ है, या वो समझते हैं कि इस तरह करने से उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए, वो भी आपको बताएंगे।
لیکن اس پر حکومت کی جو منسٹر ہیں زرتاج گل صاحبہ ان کو شاید کوئی اعتراض ہے، تو ان کا اعتراض دیکھتے ہیں کہ وہ کس بات پہ اعتراض کر رہی ہیں آن دا فرنٹ میں۔ صاحبہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس آ رہے ہیں یا پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ شاباشی کا ٹائم نہیں ہے اس وقت، یہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے، پینڈیمک ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا۔ اگر پرائم منسٹر عمران خان فرنٹ سے لیڈ نہ کر رہے ہوتے تو کیا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی؟ کیا اس میں تمام چیف منسٹر اور تمام ہیلتھ منسٹرز کیا وہاں پہ انوائٹڈ نہیں تھے؟ کیا تمام آرمڈ فورسز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لوگ کیا وہاں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تو ہوئی ہے آپ ملک میں نہیں جس کے اندر یہ چھٹیاں وغیرہ ساری شاید آپ کو پتا ہے، کچھ دن پہلے ہوئی ہے۔ جی آپ کو نہیں پتا، ہو گئی چکی ہے۔ پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کریں، مجھے جواب دینا دیں۔ لیکن اگر آپ نے سندھ کی گورنمنٹ کی بات دینی ہے، جی میں اگر آپ نے سندھ کی گورنمنٹ کی جی توبہ اللہ معافی دے، کامران شاہ صاحب اگر آپ نے سندھ کی گورنمنٹ سے آپ کہہ رہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کی اس وقت ہیلپ کرنی چاہیے، انٹرنیشنلی دنیا ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے۔ ایک سیکنڈ اگر اس وقت ساری دنیا کو پتا ہے کہ سندھ جو ہے آلریڈی ہی ایڈز زدہ ہو چکا ہے، آلریڈی کتوں کے کاٹنے سے وہاں لوگ مر جاتے ہیں، آلریڈی وہاں پہ تھر کے اندر بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، تو سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اچھا کیا، ان کو پتا ہے کہ سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس وقت سندھ کو لاک ڈاؤن کر دیا، بالکل بند کر دیا ہے، اگر وہ سب سے زیادہ اس وقت کرونا وائرس کے ہیں بھی سندھ میں اس وقت ہزاروں لوگ پنجاب میں آئے ہیں، ان کا کسی کو پتا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا بھی چاہیے۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کتے ادھر بھی کاٹ رہے ہیں، کتے ادھر بھی کاٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگ اس بحث میں پڑ گئے۔ میں کہتا ہوں جی کہاں پہ کاٹ رہے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اتنے سیریس ٹاپک میں آپ نے شہر میں ایک کتے نے 5 سالہ بچے کو کتوں نے کھا لیا، میں نے کچھ نہیں کہا، شیخوپورہ میں کتوں نے کھایا ہے۔ آپ نے اتنا سیریس ماحول میں نے کریٹ کیا تھا بڑی مشکل سے تاکہ احساس ہو۔ اس وقت قوم کو اکٹھا کرنے کا ٹائم ہے، اس وقت اس طرح کا ٹائم نہیں ہے۔ قوم کو اکٹھا کرنے کا ٹائم تو ہے، لیکن آپ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے۔ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان والی اور ایک جگہ پہ آپ نے پھیلا دیا سارا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، 16,000 لوگ واپس آئے، 16 سے 17,000 فوت ہو گئے بارش کی وجہ سے، 16 سے 17,000 لوگ واپس آئے، 16 سے 17,000۔ دیکھیں وہ شعر یار افریدی کہتے ہوتے ہیں کہ جان تو اللہ کو دینی ہے، تو سب نے جان اللہ کو دینی ہے۔ تو کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت کے اقدامات پر کم و بیش تمام میڈیا ہی تعریف کر رہا ہے اور اسے دوسرے صوبوں کی کارکردگی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی تعریف اس لیے نہیں ہو رہی کہ سندھ حکومت نے میڈیا کو پیسے دیے یا خرید لیا ہے، یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ مرکزی اور دیگر صوبوں کی حکومتیں انفارچونیٹلی نہیں کر رہی۔ حالانکہ فیڈرل حکومت کو اس میں سبقت لے جانا چاہیے تھی، احکامات فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے تھی، پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے تھی۔ تو وفاقی حکومت نے جو اجلاس بلایا صوبوں کا بین الصوبائی، وہ اس وقت بلایا جب لوگوں نے چیخو پکار کی، تو اس حوالے سے کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی۔ سندھ حکومت نے اب تک اپنے اقدامات سے ثابت کیا ہے کہ گورنمنٹ کیسے بہیو کرتی ہے اور گورنمنٹ کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے۔ تو سندھ میں جن چیزوں کی نشاندہی محترمہ زرتاج گل صاحبہ کر رہی ہیں وہ مسائل بالکل موجود ہیں، وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے ڈے بائی ڈے افیئرز کے حوالے سے، حکومتیں ڈے بائی ڈے افیئرز کے حوالے سے کیا پرفارم کرتی ہیں۔ تو کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت نے جس طرح متاثرہ لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالا ہے، ایئرپورٹ پر سکریننگ وفاقی حکومت کا کام تھا، لیکن وفاقی حکومت صرف فارم پر کراتی رہ گئی، تو سندھ حکومت نے خود سکریننگ شروع کر دی۔ تو پوری قوم کے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کام کرے اس کی تعریف نہ کی جائے، اسے بیک اپ نہ کیا جائے، یہ بات ماننا پڑے گی۔ وفاق کو اس وقت ہوش آیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اور ایک اور ہم موضوع کرنے کے بعد بات کریں گے کرونا کی، اور یہ موضوع ہے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ نیب چیئرمین کو ریزائن دے دینا چاہیے، کیونکہ نیب کے جتنے بھی لوگ پکڑے وہ ضمانتوں پر باہر آ گئے اور عدالتیں نیب کے حوالے سے بہت سخت ریمارکس بھی دے رہی ہیں۔ تو کیا چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں ہمارے کچھ دوست، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔
کہ اگر ان کے ضمیر کو کرونا وائرس نہیں لگ چکا تھا اور سالوں پہلے ان کو لگ چکا ہے تو پہلے تو یہ جب پہلا جاوید چودھری کا کالم آیا تو اس کے بعد ایک باضمیر بندہ جو ایک جج بھی رہ چکا ہو وہ اس منصب پہ کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر اس کے بعد وہ جو دوسرا سکینڈل آیا اور شرم کے مارے اور اپنی روایت سے ہم نے کبھی ان کو ڈسکس بھی کرنا ضروری نہیں ہے سمجھا، اس کے بعد ایک باضمیر آدمی کیسے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو اس سے پہلے جوڈیشل موومنٹ کے دوران ایک طرف بھی ملا ہوا تھا دوسری طرف بھی ملا ہوا تھا، پھر ابٹاباد کمیشن میں وہ سربراہ بنا تحقیقات کے لیے، انہوں نے ڈیوٹی یہ کی کہ اس کو چھپا کے رکھے، پھر اس منصب کے حصول کے لیے وہ زرداری صاحب کی قدموں میں بھی بیٹھا، وہ نواز شریف صاحب کے بھی منت ترلے کی ہے، رحمان ملک کی گاڑیوں میں راتوں کو جا کے ایک ایک کی منت کرتے رہے، اور اب جا کے وہ عمران خان صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے اور اس کی پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے اور اس کے ہر جائز ناجائز اس کے لیے اس ادارے کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بابر ستار صاحب ایک اہم ترین وکیل ہے، اعلیٰ عدلیہ نے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کیا کبھی ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی اتنے ریمارکس اور اتنے فیصلے دیے ہیں جو اس نیب اور اس کے فیصلوں کے بارے میں دیے ہوں؟ اس کے باوجود وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے، اور مزید سے مزید یعنی پہلے کتنے لوگ ہیں کہ جو حکومتی لوگ ہیں کہ انکوائری کی سٹیج پہ نہیں، انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ نہیں، ایون بابر اعوان اور جیسے کئی لوگ ریفرنس بننے کے سٹیج پہ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ اب آپ کو اس روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دے دی اور آپ کی پہلے سی کی حرکتوں کو محدود کیا، اب آپ بے شرمی کی انتہا کر کے ایک قدم اور آگے بڑھے اور ابتدائی یعنی انکوائری کی سٹیج تک بھی آپ نہیں پہنچے انویسٹیگیشن کے، اور آپ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے اور بابر صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف تمام، ایک تو یہ جو خواجہ سعد رفیق اور اس طرح کی جن لوگوں کی عزتوں سے یہ کہلا ہے، جن کو سالوں باہر رکھے، ان سب کو مل کے ان کے خلاف کیس کر دینا چاہیے، اور دوسرا ان کے خلاف فوراً وہ پروسیس بھی انیشیٹ کر دینا چاہیے اور یہ انشور کر دینا چاہیے، اور چھوڑیں گے یہ نہیں کبھی بھی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن میرا یہ پروٹیکشن ختم ہو گیا، میں جس طرح لوگوں کی عزتوں سے کہلا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اخلاق کی بنیادوں پہ نہیں چھوڑیں گے۔ سو شاید خاقان عباسی 1000 مطالبے کرے وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ روایت کبھی رہی نہیں کہ کوئی خود سے ریزائن دے کر گھر چلا جائے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کرسی اسے بچا سکتی ہے، جب تک وہ کرسی پر ہے تو وہ سیف ہے۔ چیئرمین نیب کا جب سکینڈل آیا تو اس وقت ہی انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جو ویڈیو عوام کو دکھائی گئی وہ شاید کوئی ٹریلر تھا، ہو سکتا ہے اصلی فلم اس سے کہیں زیادہ مخلق ہو، وہ مستعفی ہونا بھی چاہتے ہوں گے تو ہو نہیں سکے۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں، خاص کر اپوزیشن کے لوگ، کہ چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ تھیوری مان لی جائے تو پھر چیئرمین نیب تو بے قصور ہوئے، ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مجبوری کے تحت کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کی وجہ سے شاید پھنس گئے ہیں۔ ہمیں تو چیف جسٹس ثاقب نثار بھی بہت اچھے لگتے تھے، جب وہ ریمارکس دیتے تھے، فیصلے سناتے تھے، ان کے سامنے چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی تھی، لوگ اپنی عزت کے ڈر سے ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ جس طرح وہ بھری عدالت میں چلے جاتے تھے، کسی جج کا فون اٹھا کر پھینک دیتے تھے، چھاپے مارتے تھے، تو بڑے دبنگ اور ہیرو لگتے تھے، اور چاہے وہ تھے شاید حکومت سے بھی زیادہ ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ جب وہ ڈیم کے لیے فنڈ مانگتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کل سے نلکوں میں پانی آنا بند ہو جائے گا، اور منرل واٹر کو انہوں نے خود سے بند کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، ساری منرل واٹر کمپنی انہوں نے کورٹ کے اندر لائنوں میں لگا رکھی تھی، یعنی منرل واٹر بھی نہ ملتا، نلکوں میں پانی بھی نہ ملتا، تو اسی ڈر سے لوگ دھڑا دھڑ ان کو چندہ دیتے رہے۔ لیکن پھر کرسی چلے گی تو کیا ہوا؟ افتخار چودھری صاحب وہ بھی چیف جسٹس رہے ہیں تو ان کی مثال بھی موجود ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سیکھنا انہوں نے نہیں سیکھنا۔ تو اللہ جانے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں یا پھر ان سے کرا لیے جاتے ہیں۔ اگر شخصیت کا عمل دخل ہو تو پھر جو آپ کرسی پر بیٹھ کر کرتے ہیں وہ پھر آپ جب کرسی سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی پھر آپ کی شخصیت ویسی نظر آنا چاہیے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اکانومی کی بھی بات کریں گے اور دیگر موضوعات بھی ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔
ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो क्वारंटीना बनाए गए हैं उनके हवाले से बात करते हैं। फिर इसके बाद आपको इकोनॉमी के हवाले से भी बताएंगे कुछ बातें। हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए क्वारंटीना बनाने और उन्हें सहूलियात देने के दावे कर रखे हैं। कोरोना वायरस के लिए